أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون. صلوات بجے محمد. کچھ خاص لوگوں کی طرف قرآن مجید اشارہ کر کے یہ اعلان کر رہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب، اپنے پالنے والے، اپنے پروردگار کی جانب سے ہدایت کے راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، فلاح والے ہیں، نجات پانے والے ہیں۔ کون وہ لوگ ہیں؟ قرآن مجید خود ان کے بارے میں تفصیل سے بیان کرتا ہے، اور ہدایت یافتہ اور نجات یافتہ لوگوں کی 5 نمایاں صفتوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جس کی رحمتیں دنیا میں بھی ہیں، آخرت میں بھی ہیں، جس کی رحمتیں صاحبان ایمان کے لیے بھی ہیں اور سارے انسانوں کے لیے عام بھی ہیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جو اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید، اس میں کسی قسم کے شک اور شبہے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قرآن علیکم السلام ھدی للمتقین، متقی انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ متقی کون ہیں؟ ان کی 5 صفتیں بیان کی ہیں قرآن کریم نے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور غیب پر ایمان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی انسانوں کی تیسری صفت یہ ہے کہ ہم نے انہیں جو روزی دی ہے، مال، دولت، قوت، علم، قوت فکر، اولاد، جتنی نعمتیں ملی ہیں انہیں ہم سے جتنے قسم کی روزی انہیں ملی ہے، اس سب میں سے کچھ نہ کچھ خود اس روزی دینے والے کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور اے پیغمبر، متقی وہ کہلانے کے قابل ہیں جو آپ پر اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء و مرسلین گزرے ہیں ان کے اوپر
ہم نے جو کچھ نازل کیا ہے اس سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی آخری صفت یہ ہے کہ وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں، آخرت کے بارے میں ان کے دماغوں میں کسی قسم کا کوئی شبہ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ جو اپنے اندر یہ 5 صفتیں پیدا کر لیں، یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، نجات پانے والے ہیں۔ میرے بزرگوں اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے جس گزارش کا آغاز کیا تھا اس کے تمہیدی مرحلوں میں 3 باتیں مجھے آپ سے کی خدمت میں عرض کرنا تھی کہ اللہ نے انسان کو بنا کے انسان کی ہر ضرورت کا انتظام کیا انسان کی خلقت سے پہلے، اور انہی ضرورتوں میں سے ایک اس کی ضرورت ہے ہدایت۔ اسے ہدایت چاہیے۔ اس ہدایت کے لیے 3 بنیادی رکن ہیں۔ ایک، راہ ہدایت کو پہچاننے والی عقل، دوسرے، راہ ہدایت پر لے جانے والا راہبر، اور تیسرے، راہ ہدایت کو بیان کرنے والی کتاب۔ گزشتہ 2 شبوں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ایک شب میں عقل کے سلسلے میں کچھ گزارش کی ہے، کل راہبر کے بارے میں گزارش کی ہے، اور آج کتاب کے سلسلے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میری گزارش میں جو باتیں ہیں ان میں سے کچھ باتیں وہ ہیں جنہیں صرف آپ کو یاد دلانا ہے، اور کچھ باتیں وہ ہیں جن کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچانا ہے۔ ان آیات کی ابتدا میں جن سے میں نے اپنی گزارش کا آغاز کیا ہے، پروردگار عالم نے اسی رکن اساسی کی طرف اشارہ کیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میرے سامنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں اور ان کے لیے ان میں سے کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن میں اپنے نوجوانوں کے لیے اور اپنی کم سن بہنوں کے لیے اور اپنی بچیوں کے لیے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے سورہ بقرہ کا آغاز ہوا ہے، الف لام میم، عربی زبان کے 29 حروف میں 3 حرف اس کے شروع میں آئے ہیں، الف، پھر لام اور پھر میم۔ ان تینوں حروف کو ملا کے بظاہر کوئی لفظ تیار نہیں ہوتا۔ ان حروف کو آپ قرآن کریم کے ایسے حروف کو آپ قرآن کریم کے 14 سوروں کے ابتدا میں پائیں گے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ گنتی بھی اتفاقی ہے یا اس میں بھی پروردگار کی طرف سے کوئی راز ہے۔ قرآن مجید کے 113 سوروں میں کہ 14 سوروں میں 14 سوروں کے ابتدا میں یہ حروف مقطعات پائے جاتے ہیں۔ 29 حرف ہیں، ان میں سے 14 حروف کا پروردگار عالم نے انتخاب کیا ہے۔ اگر آپ 29 سوروں کے ابتدا میں 14 حرف، میں نے شاید بات صحیح نہیں کہی، 29 سوروں کے ابتدا میں 14 حرف ہیں جن کی جگہ جگہ تکرار ہوئی ہے، مثلا کاف، ہا، یا، عین، صاد، یہاں پہ 5 حرف ہیں۔ اس کے بعد کہیں پر 4 حرف ہیں، کہیں پر 3 حرف ہیں، کہیں پر 2 حرف ہیں، اور کہیں پر 1 حرف ہے۔ 1 حرف مثلا نون والقلم، صرف نون ہے، 1 حرف ہے۔ 2 حرف مثلا یا، سین، پا، ہا، پھر کہیں پر 3 حرف ہیں، کہیں پر 4 حرف ہیں، کہیں پر 5 حرف ہیں، کل 14 حرف ہیں۔ میں اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کے لیے جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بزرگ واقف اور مجلسوں میں آپ سنتے رہے ہیں کہ یہ جو مختلف سوروں کے ابتدا میں 14 حرف ہیں وہ کون کون سے حرف ہیں، اگر آپ انہیں یاد رکھنا چاہیں تو ان کے یاد رکھنے کے لیے علماء نے ایک ایسا جملہ بنایا ہے کہ جسے آپ کبھی نہیں بھول سکتے۔ یہ جو حروف مقطعات کہلاتے ہیں، ایک دوسرے سے الگ الگ، یہ کل 14 ہیں، لیکن اب ان عربی کے جو الفابیٹ ہیں
ان میں سے وہ کون سے 14 ہیں جو حروف مقطعات کی شکل میں قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، اسے کیسے یاد رکھا جائے؟ تو ان حروف کو جمع کر کے علماء نے جو ترتیب دی ہے اس سے ایک جملہ بنتا ہے، اور وہ جملہ ہے صراط علی حق نمسکہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ علی کا راستہ حق ہے، ہم اس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ حروف مقطعات قرآن مجید میں جہاں جہاں آئے ہیں وہ کون سے حروف ہیں، تو ایسے حافظے کے ذریعے بتانا ذرا مشکل کام ہے، لیکن اس جملے کو یاد رکھنا نہایت درجہ آسان ہے کہ صراط علی حق نمسکہ۔ اسی سورہ بقرہ سے پہلے ہم آواز دیتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے پروردگار ہمیں ہدایت فرما صراط مستقیم کی، سیدھے راستے کی۔ کون سا سیدھا راستہ؟ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ اور اس کے بعد اگلا سورہ شروع ہوتا ان حروف مقطعات سے، جن حروف مقطعات کو جمع کر کے اگر کوئی بامانہ جملہ تیار ہوتا ہے تو یہی جملہ تیار ہوتا ہے صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے، ہم اس کو مضبوطی سے پکڑے ہیں، ہم اس سے وابستہ ہیں، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ ایک بالکل ابتدائی بات جو تفسیر کی ہر کتاب میں پڑھنے کو ملے گی، کوئی نئی چیز نہیں، میں نے عرض کیا کہ میں اپنے بچوں کے معلومات کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ دوسری گزارش جو ذرا قابل توجہ ہے کہ پروردگار عالم نے آخر جگہ جگہ سوروں کے ابتدا میں یہ حروف ایسے کیوں رکھے کہ جن کا کوئی مطلب بظاہر نہیں نکلتا؟ اس میں کم سے کم 2 پیغام ہیں جو آسانی سے سمجھے جا سکتے ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ جب قرآن مجید کو پڑھنے والوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے وہ جو یہ کہتی ہے کہ پیغمبر نے زندگی کے آخری مرحلے میں اور اپنی حیات کے آخری دنوں میں کئی منزلوں میں یہ اعلان کیا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان 2 بیش قیمت اور بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میرے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم لوگ ان دونوں سے وابستہ رہو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ایک نظریہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم دامن قرآن کو بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے اور ہم دامن اہل بیت کو بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے، اور دوسرے نظریے نے آواز دی تھی کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ قرآن مجید کے ان سوروں کے ابتدا میں اللہ نے حروف کو رکھ کے اس نظریے سے بے بسی کا اقرار کرایا ہے کہ اب اس سے کہا جائے کہ اگر قرآن کافی ہے تو تم اس کا مطلب بتاؤ۔ یہ حروف پکار کے آواز دے رہے ہیں کہ قرآن خود اپنے سمجھنے کے لیے بھی کافی نہیں ہے، اس کے سمجھنے کے لیے دوسرے سے مدد لینا پڑے گی۔ دوسری جو سامنے کی بالکل بات ہے، میں نے عرض کیا ہے کہ میں صرف آپ کی یادداشت تازہ کر رہا ہوں، جو دوسری سامنے کی بالکل بات ہے وہ یہ ہے میرے عزیزو، یہ حروف مقطعات قرآن مجید کے معجزہ ہونے کے بہت سے ثبوتوں اور دلیلوں میں سے ایک ثبوت اور ایک دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے اپنی سچائی کے ثبوت میں اس دعوے میں کہ میں اللہ کی کتاب ہوں کیا دلیل دی ہے؟ آج دوسرے تمام نبیوں کے مقابلے میں جو آخری پیغمبر کا معجزہ زندہ اور باقی ہے، تو اس زندہ اور باقی معجزے نے اپنے سچے ہونے کا ثبوت کیا دیا؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں میرے بارے میں خیال ہے کہ میں پیغمبر کا کلام ہوں، اللہ کا کلام نہیں ہوں، ایک انسان کا کلام ہے قرآن، اللہ کا کلام نہیں، اگر کسی کا خیال ہے تو قرآن 3 جگہ چیلنج کرتا ہے۔ قرآن 3 جگہ چیلنج کرتا ہے۔ پہلا چیلنج قرآن کا یہ ہے کہ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ پیغمبر نے خود معاذ اللہ یہ باتیں کہہ دی ہیں اور یہ ایک بندے کا کلام ہے، تو تم اسی جیسی ایک کتاب، تم جو کہہ رہے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس جیسی ایک کتاب بنا کے لے آؤ۔ قرآن کے چیلنج کے بعد جب کوئی قرآن کا جواب نہ لا سکا تو اس کے بعد قرآن نے اپنے چیلنج کو ذرا اور کم کیا، آواز دی کہ اچھا تم پورے قرآن کا جواب نہیں لا سکتے تو قرآن کے 10 سوروں کا جواب لے آؤ۔ اس چیلنج کے بعد بھی جب کوئی جواب نہ آ سکا تو قرآن نے اور آسان کیا، کہا اچھا تم اگر 10 سوروں کا جواب بھی نہیں لا سکتے تو 1 سورے کا جواب لے آؤ۔ اور 14 صدیوں میں
قرآن کریم کے کسی ایک سورے کا جواب نہ آنا قرآن کے اللہ کی کتاب ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے میرے عزیزوں. یہ بات تو آپ جانتے ہیں. اب اس کا تعلق حروف مقطعات سے کیا ہے وہ میں اپنے بچوں، اپنے چھوٹے بھائیوں اور بہنوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں. مثلا اگر مجھے ایک انگوٹھی بنوانا ہے، مجھے ایک فیروزے کی ایک عقیق کی انگوٹھی بنوانا ہے کہ اس کو پڑھ کے اس کو ہاتھ میں پہننا ثواب ہے، اس کو ہاتھ میں پہن کے دعا کروں گا تو اللہ دعا قبول کرتا ہے. اسباب قبولیت دعا میں ایک چیز ہے ہاتھ میں انگوٹھی ہونا، عقیق کی انگوٹھی ہونا. نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے اگر ہاتھ میں عقیق یا فیروزے کی انگوٹھی ہے. میں نے انگوٹھی بنانے والے کو لے جا کے کہا کہ میرے لیے ایک انگوٹھی بنا دیجئے. ایک عقیق کا دانہ لے جا کے اسے دیا اور 50 گرام 100 گرام چاندی لے جا کے انہیں دی کہ میرے لیے انگوٹھی بنا دیجئے. اب یہ چاندی کا ایک ٹکڑا ہے، اسے اختیار ہے کہ اس چاندی کے ٹکڑے سے انگوٹھی کا جیسا ڈیزائن چاہے تیار کر دے. چاہے تو بالکل اسے پگھلائے اور پگھلا کے ایک سادہ سا رنگ تیار کر دے، چاہے تو اس میں نقش و نگار تیار کر دے، چاہے تو اس رنگ کے اوپر نام لکھ دے. یہ انگوٹھی بنانے والے کا کام ہے. انگوٹھی بنانے والا یہ کام کر سکتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ سونے اور چاندی کے زیورات بنانے والے کیا کرتے ہیں؟ ان کے اختیار میں اصل مادہ ہوتا ہے، سونا ہوتا ہے، چاندی ہوتی ہے، اسی کو پگھلاتے ہیں، اسی کو استعمال کرتے ہیں. اس سے کبھی انگوٹھی بنتی ہے، کبھی گلے کا ہار بنتا ہے، کبھی کانوں کے جھالے بنتے ہیں، کبھی پازیب بنتی ہے. تو مادہ تو وہی ہے، اس مادے کو بنانے والا مختلف شکلیں دے دیتا ہے. میرے عزیزوں اگر آپ نے یہ بات محسوس کر لی تو ہم جو کچھ بولتے ہیں، ہم جو کچھ لکھتے ہیں، اس بولنے اور اس لکھنے کی شکل کیسے تیار ہوتی ہے؟ جو گفتگو ہماری ہے، جو کلام ہمارا ہے، جو تحریر ہماری ہے، یہ کہاں سے بنتی ہے؟ آپ کہیں گے آپ کی گفتگو، آپ کا کلام، آپ کی تحریر مختلف جملوں سے مل کے بنتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے ایک جملہ بولا، پھر دوسرا جملہ بولا، پھر تیسرا سینٹنس بولا، پھر چوتھا جملہ بولا. یہ ایک دوسرے سے جملے ملتے جاتے ہیں اور یہ جملے مل کے گفتگو کو تیار کرتے ہیں. یہ جملے مل کے کلام کو تیار کرتے ہیں. یہ جملے مل کے کتاب کو تیار کرتے ہیں. یہ جملے مل کے مقالے کو تیار کرتے ہیں. یہ جملے مل کے مضمون کو تیار کرتے ہیں. بے شک جملوں سے مل کے بات بنتی ہے، جملوں سے مل کے کتاب بنتی ہے، جملوں سے مل کے کلام بنتا ہے. مگر جملے انتہا نہیں ہے. میں نے کہا جملے کیسے بنتے ہیں؟ کہا جملے چھوٹے چھوٹے فقروں کو جوڑ کے ملتے ہیں. ایک فقرہ ادھر سے لائے، ایک فقرہ ادھر سے لائے، یہ فقرے جوڑے گئے تو جملہ بنا. میں نے کہا یہ فقرے کیسے بنتے ہیں؟ کہا فقرے لفظوں کو جوڑ کے بنتے ہیں. کہیں پر اسم آتا ہے، کہیں پر فعل آتا ہے، کہیں پہ حرف آتا ہے، کہیں پہ ورب آتا ہے، کہیں پہ ناؤن آتا ہے. مختلف لفظ ہیں جو ایک دوسرے سے جوڑے جاتے ہیں تو فقرے بنتے ہیں. جو فقرے جوڑے جاتے ہیں تو جملے بنتے ہیں. جملے جوڑے جاتے ہیں تو کتاب بنتی ہے. تو کتاب کیسے بنتی ہے؟ آپ نگاہ رکھیں گے. کتاب ایسے بنی کہ جملے ملے. جملے کیسے بنے؟ فقرے ملے. فقرے کیسے ملے؟ بنے لفظ ملے. میں نے کہا لفظ کیسے بنتے ہیں؟ یہ ورب کیسے بنتا ہے؟ یہ ناؤن کیسے بنتا ہے؟ یہ حرف کیسے بنتا ہے؟ یہ اسم کیسے بنتا ہے؟ یہ فعل کیسے بنتا ہے؟ میرا نام صفی ہے تو صفی ایک لفظ ہے. آپ کا نام محمد ہے تو محمد ایک لفظ ہے. یہ ہم اس کو کہتے ہیں امام بارگاہ، امام باڑہ، حسینیہ سینٹر، تو یہ ایک لفظ ہے. یہ لفظ کیسے بنتے ہیں؟ کہا لفظ بھی پورے عالم وجود میں نہیں آتے. یہ لفظ حرفوں کے ملانے سے بنتے ہیں، حرفوں کے ملانے سے بنتے ہیں. تو اب مجھے کتاب اور کلام کی اصل کیا ملی؟ کتاب کیسے تیار ہوتی ہے؟ کلام کیسے بنتا ہے؟ جملوں کو جوڑا، جملے کیسے بنے؟ فقروں کو جوڑا، فقرے کیسے بنے؟ لفظوں کو جوڑا، لفظ کیسے بنے؟ حرفوں کو جوڑا. تو اصل کیا ہے؟ یہی حروف ہے. یہ بکھرے ہوئے حروف جب اختیار میں دیے جاتے ہیں تو انہی سے کلام بنتا ہے، انہی سے کتاب بنتی ہے. پروردگار عالم چیلنج کر رہا ہے، تمہارا خیال ہے کہ انسانی کلام ہے تو یہ حروف تو تمہارے اختیار میں بھی ہے، اصل تو تمہارے اختیار میں بھی ہے. آگے بڑھو، انہیں جوڑ کے جیسی ایک کتاب تیار کر دو. مگر کتاب نہ بنا پانا بتا رہا ہے کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. کلام اللہ ہے اور کچھ نہیں ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. یہ اس طرح کا کھلا ہوا چیلنج ہے کہ میٹر تو تمہارے ہاتھ میں ہے، اصل مال تو تمہارے ہاتھ میں ہے. جیسے سونار کے ہاتھ میں سونا ہو جو چاہے بنا دے، ویسے یہ عربی کے 28-29 حروف تمہارے اختیار میں ہے. انہی حروف کو جوڑ کے تو سب کچھ بن رہا ہے. تو تم قرآن جیسی کتاب بنا لو، مگر نہیں بنا سکتے. اس لیے تمہیں اختیار ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بندوں کا کلام نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک گزارش اور تیزی سے آپ کی خدمت میں، اگرچہ مجھ سے یہی شکایت کی گئی ہے کہ آپ کی تیز رفتاری جو ہے وہ زیادہ ہے. ایک صلوات بھیجے تاکہ میں بریک لگا لوں اپنے.
قرآن مجید اپنا تعارف کیا کراتا ہے؟ ذالکل کتاب لا ریب فیہ۔ آپ کا کیا خیال ہے اس کتاب اس قرآن کے بارے میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہوا ہے کیا؟ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تاریخ پڑھیے تو روز قرآن میں شبہ کرنے والے، اور آج کل تو روزانہ قرآن میں کوئی نہ کوئی اعتراض کرنے والے نکلتے ہیں۔ میں ان تفصیلی تاریخی واقعات کو اگر آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ قرآن میں کیسے شبہ کیے گئے ہیں تو سارا وقت اسی کے لیے صرف ہو جائے گا۔ میں اس کو آپ کے معلومات کے حوالے کر کے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ اس کتاب میں کسی قسم کے شبہ کی گنجائش نہیں، اس کا مطلب کیا ہے میرے عزیزو؟ لوگ تو شبہ کرتے ہیں، لوگ تو اعتراضات کرتے ہیں، پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں، اس میں کوئی شک نہیں، پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ شبہ کرنے والے تو موجود ہیں۔ آپ نے اسحاق کندی کا واقعہ سنا ہوگا امام عسکری کے دور میں کہ کس طرح اس نے شبہ کیا اور امام نے اس کا کس طرح جواب دیا، اور اس کے علاوہ آج بھی، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ تو مجھے کہنے دیجیے، میں اپنے نوجوانوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، جب بھی کوئی کسی بھی علم کا ماہر ترین انسان کوئی کتاب لکھے، چاہے وہ سائنٹسٹ ہو، چاہے وہ اکنامسٹ ہو، چاہے وہ سیاستداں ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا صحافی ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا عالم دین ہو، عالم وقت ہو، مرجع تقلید ہو، بھائی آپ کم سے کم مذہبی دنیا میں اپنے روزانہ کی زندگی کے مسائل کے لیے حکم خدا کا پتہ چلانے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں؟ جو دنیا کے ہر مسئلے میں کہ میرے زندگی کا کوئی ایسا معاملہ پیش آیا جس کے بارے میں میرے پاس خود علم نہیں ہے تو میں علم والے کو ڈھونڈتا ہوں، جس کے پاس علم دکھائی دیتا اس کے پاس جاتا ہوں، اور اگر مجھے بہت سے علم والے مل جائیں تو پھر ان علم والوں میں جو سب سے زیادہ علم والا ملتا ہے ماہر، اس کے پاس میری عقل مجھے لے جاتی ہے کہ اس سے غلطی کا امکان کم، اس سے پوچھا جائے۔ تو جو پورے کاروبار حیات چلانے کا قانون ہے کہ نہیں جاننے والا ہمیشہ جاننے والے سے پوچھتا ہے، اور جاننے والوں میں اگر بہت سے ہوں تو جو سب سے زیادہ جاننے والا اس سے پوچھا جاتا ہے۔ یہی دین کا مسئلہ ہے۔ میں بندے خدا ہوں، میری ذمہ داری حکم خدا پہ عمل کرنا، میں حکم خدا کا خود پتہ نہیں چلا سکتا، نہ میرے اوپر نہیں وحی نازل ہوتی ہے، نہ میرے اوپر الہام ہوتا ہے، نہ میں نبی ہوں، نہ رسول ہوں، نہ امام ہوں، نہ میرے پاس فرشتہ آتا ہے، نہ امام کی خدمت میں براہ راست جا کے اپنے مسائل پوچھ سکتا ہوں۔ احکام خدا قرآن و حدیث سے موجود ہے، میرا اتنا علم نہیں ہے، اگر عربی پڑھ بھی لی ہے میں نے، عربی سمجھ بھی لیتا ہوں، تب بھی اتنا علم نہیں ہے کہ قرآن جب نازل ہوا تھا تو اس ماحول کو پہچانوں، ان حالات کو دیکھوں جن میں معصومین کے ارشاد ہے، جو حدیثوں کا دور تھا، اس زمانے کے حالات کیا تھے، کہاں پہ تقیہ تھا، کہاں پہ کھل کے بات کی ہے، کہاں دشمن سامنے تھا اس لیے بولے ہیں، کہاں دشمن سامنے نہیں تھا اس لیے گفتگو فرمائی ہے۔ تو میں خود سے قرآن و حدیث سے حکم خدا کا پتہ نہیں چلا سکتا، لہذا تلاش کروں گا اس کی جو اتنا علم رکھتا ہو کہ قرآن اور سنت سے حکم خدا کا پتہ چلا سکے، وہی فقیہ کہلاتا ہے۔ فقہا ماشاءاللہ 20 ہیں، 30 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، تو اب ان میں سبھی حکم خدا بتا سکتے ہیں۔ اب کس کی طرف رجوع کروں؟ تو ان میں جو سب سے ماہر ہے، جو سب سے زیادہ علم والا ہے، جو سب سے زیادہ اپنے فن کا ماہر ہے، اس کی طرف رجوع کروں گا، اس لیے اس سے غلطی کا امکان سب سے کم ہوگا۔ اسی کو عالم کہتے ہیں، اسی کو مرجع کہتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت سے تقلید کے مسائل نہیں بیان کرنا چاہتا، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو کہا ذالکل کتاب لا ریب فیہ، اللہ کی اس کتاب میں کوئی شبہ نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ جبکہ شبہ کرنے والوں نے ہر دور میں شبہ کیا ہے اور آج بھی اعتراضات کر رہے ہیں۔ کل بھی ایک برادر مومن نے کل یا پرسوں بتایا کہ قرآن کے تقسیم میراث کے نظام پر ایک شخص انٹرنیٹ پہ کوئی اعتراض کیا ہے کہ میراث تقسیم کر کے بھی بچ جاتا، ناقص ہمیشہ اعتراض کرنے والے آدھی بات پیش کرتے ہیں، آدھی نہیں، وہ ایک مستقل الگ موضوع ہے۔ میں نے ان سے کیا آپ سوال لائیے، میں آپ کی خدمت میں اس کا جواب انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ تو شبہ تو ہو رہا ہے، پھر قرآن جو کہتا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو میں نے کیا کہ کوئی بھی کسی علم کا کتنا ہی ماہر کیوں نہ ہو، ایک سائنٹسٹ نے ساری زندگی ریسرچ کر کے کتاب لکھی، جب اس کی کتاب چھپ گئی آپ نے اس سے کہا کہ بھائی یہ بتائیے کہ آپ کا کیا خیال ہے اپنی کتاب کے بارے میں، آپ کی اس کتاب میں ہر بات صحیح ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ کہے گا ہاں، اگر وہ علم ہے تو یہی کہے گا کہ میرے علم کے دائرے میں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، میرے علم کے دائرے میں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، اس سے آگے بڑھ کے نہیں کہہ سکتا۔ میں نے اسی لیے کیا، اور چھوڑیے عالم وقت جو اس وقت کے فقہا میں سب سے زیادہ علم والا، آپ نے اس سے ایک استفتاء کیا، زندگی کا ایک مسئلہ پوچھا، تو مسئلے کا جواب دے کے آخر میں عالم وقت کیا لکھتا ہے؟ واللہ العالم بالصواب، یہ صواب 7 سے ہے، 6 سے نہیں ہے۔ صواب 7 سے ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے صحیح، 6 سے جب صواب ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے حجر۔
عالم وقت میں لکھا واللہ العالم بالصواب، بس اللہ صحیح بات کا جاننے والا۔ اس لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ اس لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عالم وقت یہ کہہ رہا ہے کہ میرے علم کے دائرے میں صحیح جواب یہ ہے، مگر میرے علم کا دائرہ تو محدود ہے، صحیح بات کا جاننے والا تو بس اللہ ہے۔ تو بڑے سے بڑا ماہر فن، بڑے سے بڑا عالم بھی جب کوئی بات کہے، کوئی کتاب لکھے، تو یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ میرے علم کے دائرے میں اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، میرے علم کے دائرے میں اس میں سب کچھ صحیح ہے، میرے علم کے دائرے میں اس میں شک و شبہہ کی گنجائش نہیں ہے۔ مگر پروردگار کے ہاں یہ مجبوری نہیں ہے، یہ مجبوری تب آتی ہے جب علم محدود ہو۔ یہ کتاب اس کی ہے جو علم کل ہے، جس کے علم کی کوئی حدیں نہیں ہے، تو جس کے علم کی کوئی حدیں نہیں ہے اس کے کلام میں کسی قسم کے شبہے کی کوئی گنجائش بھی باقی نہیں رہ سکتی ہے۔ شبہ جہالت سے پیدا ہوا کرتا ہے۔ صلوات دے جائے محمد و آلہ۔ علم کا دائرہ محدود ہو تو شک و شبہے کی گنجائش محدود ہوتی، جہاں جہالت کا گزر نہیں، جہاں علم ہی علم ہے اس کے کلام میں کسی قسم کے شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ اب آئیے وہ حصہ جس کا ہماری اور آپ کی زندگی سے تعلق ہے، باقی وقت میں چند باتیں عرض کر دوں۔ قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ علی امام ہے کس کے؟ متقین کے۔ دونوں سے وابستگی خود بخود انسان کو متقی بنا دیتی ہے۔ جہاں قرآن سے وابستہ ہوئے وہیں متقی ہو گئے، جہاں اہل بیت سے وابستہ ہوئے وہیں متقی ہو گئے۔ ان کو امام مانا ہے تو متقی بننا پڑے گا، اس کو کتاب مانا ہے تو خالی مسلمان بننے سے کام چلنے والا نہیں ہے، خالی ایمان کے راستے پہ آ جانے سے کام چلنے والا نہیں ہے، ایک قدم آگے بڑھ کے متقی بننا پڑے گا۔ اب میں ایک گزارش پھر اپنے نوجوانوں کے لیے کروں۔ قرآن پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان میں سے ایک اعتراض یہی ہے کہ قرآن کے بیان میں تضاد پایا جاتا ہے، کنٹریڈکشن پایا جاتا ہے، ایک جگہ کچھ کہتا ہے دوسری جگہ کچھ کہتا ہے۔ ہر مسئلے پہ جب اعتراض کیا ہمارے علماء نے جواب دیا ہے، میں تحریر نے جواب دیا ہے، وہ خود میں نے عرض کیا ہے کہ معصومین کی سیرت میں بھی ہیں، وہ آپ کے علم کے حوالے کر کے ان تذکروں کو میں اجمالی بات کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن آغاز میں کہہ رہا ہے ہدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، اور یہی قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ہدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے انسانوں کے لیے۔ لفظ ناس انسان اور متقی ان دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ انسان کا دائرہ بہت بڑا اور متقی کا دائرہ بہت چھوٹا ہے۔ انسان میں کافر بھی شامل، منکر خدا بھی شامل، ملحد بھی شامل، بت پرست بھی شامل، آتش پرست بھی شامل، ستارہ پرست بھی شامل، اور ہندوستان کے 360 نہیں بلکہ 3600 خدا پرست بھی شامل۔ ہاں وہ مکے والوں سے بھی اسمارٹ ہیں، وہ تو 360 بت تھے ان کے تو ہر قدم پہ۔ وہ عجیب و غریب مذہب ہے، جو چیز دکھائی دی جس سے ذرا سے فائدہ ملنے والا اس کا ایک خدا، کوئی چیز دکھائی دی ذرا سے خطرہ محسوس ہوا اس کا بھی ایک خدا بنا لو، خوشامد کر کے راضی رکھو اور نقصان نہ پہنچنے پائے۔ بس یہی کل اس بت پرستی کا کل خلاصہ یہی۔ ہزاروں خدا بنا ڈالے ہیں، سانپ بھی اس میں خدا ہے، گائے بھی اس میں خدا ہے، زمین پہ بہتا ہوا پانی بھی اس میں خدا، اور بعض خدا تو ایسے ہیں جو ناقابل بیان ہے، جن کو جس لفظ کو دہرایا بھی نہیں آ سکتا ممبر سے، وہ بھی خدائی میں شامل ہیں ان کے۔ ہاں تصویریں بھی دیکھی ہوں گی آپ نے۔ خیر، تو انسانوں کی فہرست میں کافر بھی، ملحد بھی، کمیونسٹ بھی، منکر خدا بھی، منافق بھی، مسلم بھی، مومن بھی، فاسق بھی، عادل بھی، متقی بھی، سب شامل ہیں کہ نہیں؟ جو کافر ہے وہ بھی انسان، جو ملحد ہے وہ بھی انسان، جو بت پرست ہے وہ بھی انسان، جو آتش پرست ستارہ پرست ہے وہ بھی انسان، جو اہل کتاب ہے وہ بھی انسان، جو اسلام کی منزل پر آیا ہے وہ بھی انسان، جو اسلام کے مرحلے سے آگے بڑھ کے ایمان کی منزل تک آ گیا ہے وہ بھی انسان، ایمان کی منزل پر آ کے عمل کے راستے سے چل کے عدالت و تقوی کے مرحلے تک آ گیا ہے وہ بھی انسان، جو ایمان کی منزل تک آیا ہے بے عملی کے ذریعے فسق کے راستے پہ چلا جاتا ہے وہ بھی انسان۔ انسان کے دائرے میں یہ سب شامل، مگر متقی کہنے کا مطلب کیا ہوا؟ اس سے کافر خارج،
اس سے ملحد باہر، اس سے منافق باہر، اس سے اہل کتاب باہر، اس سے مسلم غیر مومن باہر، متقی کہہ کے مومن غیر متقی باہر. تو کتنا تنگ ہو گیا دایا. ایک طرف قرآن کہتا ہے یہ کتاب سارے انسانوں کے لیے ہدایت، دوسری طرف کہتا ہے یہ کتاب صرف اور صرف متقی کے لیے ہدایت. متقی ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم اپنی آسان زبان میں کہتے ہیں، جو ہر اردو ترجمے میں آپ کو آپ طور پر مل جائے گا. اگر لفظ متقی کو بدلا ہے تو کہا پرہیزگاروں کے لیے. اور میں اس لفظ کو اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ میں اپنی بات کو آپ تک پہنچا سکوں. قرآن ہدایت ہے ان کے لیے جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. اب دونوں میں کتنا فاصلہ ہے؟ ایک طرف قرآن کہتا ہے سارے انسانوں کے لیے ہدایت، اور ایک طرف کہتا ہے صرف ان کے لیے جو پرہیزگار ہیں، جو متقی ہیں، جو ایمان کے بعد واجبات بھی نہیں چھوڑتے، محرمات سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، جو تقوی کی منزل پہ آ گئے. پرہیزگاروں کے لیے ہدایت. میرے عزیزوں، دو طرح کے بیان قرآن میں معاذ اللہ سامنے نظر آ رہے ہیں. اس مسئلے کو ایسے حل کیا جائے تو میرے دوستوں ایک بات آپ کی خدمت پیش کروں. قرآن مجید نے اسی اپنے لیے لفظ شفا کا استعمال کیا ہے. یہ قرآن شفا ہے، بیماروں کے لیے شفا. میں بیمار ہو گیا، بیمار ہو کے گیا ڈاکٹر کے پاس. گھبرائیے گا نہیں کہ کینیڈا میں بیمار ہو گئے تو بہت لمبی چوڑی فیس دینا پڑے گی. پتہ نہیں انشورنس بھی لیا گیا ہے کہ نہیں. ہاں لیا گیا ہے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. میں بیمار ہو گیا، ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا. انہوں نے بیماری میرے نسخہ دیکھا تو معمولی بات ہے، ذرا انفیکشن ہو گیا ہے پھیپھڑے پہ اور یہ دوا ہے اینٹی بائیوٹک، لیکن آپ ایک کام کیجیے گا، تھوڑا سا پرہیز بھی کیجیے گا. میں نے کہا کس چیز سے؟ کہا دیکھیے 2-4 دن چٹنی نہ کھائیے گا جو مولویوں کا خاص شوق ہے، اور ذرا آئس کریم سے بھی اپنے آپ کو بچائیے گا. ٹھنڈی چیزیں نہ کھائیے گا اور کھٹی چیزیں نہ کھائیے گا. میں نے اسے نسخہ لکھوا لیا، نسخہ لکھوا کے لایا اور پابندی سے دوا بھی کھاتا رہا اور پابندی سے بدپرہیزی بھی کرتا رہا. ہر خوراک دوا کے ساتھ ایک خوراک چٹنی اور ایک کپ آئس کریم کہ کہیں چھوٹنے نہ پائے، نہ آئس کریم قضا ہونے پائے نہ دوا. مرض بڑھتا گیا، جو دوا کی دوسرے تیسرے چوتھے دن انتظار کر کے 5 دن کا کورس کھا کے بھی ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچے. ارے کیسا نسخہ لکھا آپ نے، کچھ فائدہ نہ کیا اس نے. کہا مولانا صاحب کوئی ایسی ایک تو بیماری آپ کی نہیں تھی اور اتنی زبردست پاورفل اینٹی بائیوٹک آپ کو دی ہے، مجھے خود تعجب ہو رہا ہے آپ نے دوا کھائی بھی ہے. تو میں نے کہا کہ اللہ گواہ ہے میں نے ایک خوراک دوا بھی نہیں چھوڑی، پابندی سے کھائیے. کہا مولانا صاحب آپ کہنا آپ کے پیچھے نماز پڑھتے مانتے ہیں، ضرور پابندی دوا کھائی ہوگی. پھر تھوڑی دیر سوچا کہ مولانا صاحب بتائیے آپ سے میں نے جب نسخہ لکھا تھا دوا دی تھی تو آپ سے گزارش اور بھی کی تھی. تو ہم نے کہا کچھ یاد تو آتا ہے. اب ذرا روایت کو کمزور کرنا شروع کیا. کہاں کچھ یاد تو آتا ہے کچھ. ہاں دیکھیے اس کو کہتے ہیں معرفت، اور یہ معرفت ہمیشہ تجربوں سے پیدا ہوتی ہے. ہم نے کہا کچھ یاد پاتا لگتا تو ہے آپ نے کچھ کہا تھا. کہا ہاں مولانا صاحب عرض تو کیا تھا. ہم نے کہا کیا کہا تھا ذرا دہرائیے گا شاید یاد آئے گا. میں نے کہا تھا مولانا صاحب کی دوا ضرور فائدہ کرے گی لیکن آپ کو پورا پرہیز کرنا پڑے گا. تو آپ نے پرہیز فرمایا تھا یا نہیں؟ کہا ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم نے سوچا آپ اتنے زبردست ڈاکٹر ہیں، آپ کا نسخہ ہے یہ دوا تو فائدہ کرے گی، ہم پرہیز کریں چاہے نہ کریں. ڈاکٹر صاحب سر پکڑ کے بیٹھ گئے. یہ فائدہ تبھی کرتی جب آپ پرہیز بھی کرتے. کہنے لگے ڈاکٹر صاحب کہ مولانا میں نے آپ کو دوا تو وہی لکھی تھی جو اس بیماری کی دوا ہے. توجہ دے بات، میں نے دوا وہی لکھی تھی جس بیماری کی دوا ہے، مگر اس دوا کے فائدے کی شرط یہ ہے کہ دوا کے ساتھ آپ پرہیز بھی کرتے رہیں. تو میرے عزیزو قرآن ایک جگہ کہتا ہے ہدی للناس، انسانوں کے لیے ہدایت، دوسری جگہ کہتا ہے ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت. قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ ساری بیمار انسانیت کے لیے شفا بن کے ضرور آیا ہے، مگر اس دوا کا فائدہ صرف اسے پہنچے گا جو پرہیزگاری کے راستے پر چلے گا. جو پرہیز نہیں کرے گا اسے فائدہ نہیں ہوگا. ایک صلوات مل جل کے بھیجے محمد و آل محمد. ساری انسانیت کے لیے شفا ہے، ساری انسانیت کے لیے، لیکن اس شفا اس دوا کا فائدہ صرف اسے پہنچے گا جن کے دلوں میں
تقویٰ پایا جاتا ہے، جو اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جو اپنے آپ جن کے دلوں میں خوف خدا پایا جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، لفظ تقویٰ سننے کے بعد دماغوں میں عجیب و غریب قسم کی شکلیں بننے لگتی ہیں، عجیب و غریب قسم کے حیولے تیار ہونے لگتے ہیں، عجیب و غریب تصورات آنے لگتے ہیں۔ ہمارے سماج میں متقی کے لیے ایک عجیب و غریب تصور قائم ہو گیا ہے۔ متقی یعنی جو بے ہنگم قسم کی داڑھی رکھے ہوئے ہو، متقی یعنی جس سے اگر خدا نخواستہ معانقہ کریں تو ناک پہ ہاتھ رکھنا پڑے، اس لیے ہفتوں سے انہوں نے کپڑے نہیں بدلے۔ متقی یعنی ہاتھ میں ایک تسبیح لیے ہوئے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ گھر کی ذمہ داریوں سے مطلب ہے، نہ فرائض انسانیت سے مطلب ہے۔ مسجد ہے، مصلی ہے، قرآن ہے، فاقہ کشی ہے، تنگدستی ہے، غربت ہے، گندگی ہے، جہاں یہ سب چیزیں جمع ہو جائیں ہمارا خیال میں کہہ رہے وہ بہت متقی، یعنی اپنے سارے فرائض چھوڑ کے بیٹھ گئے تو بہت متقی۔ اور بیچارہ عبادت گزار، پابند دین، حرام و حلال کی فکر رکھنے والا، لیکن صاف ستھرا ذی حیثیت صاحب حیثیت دکھائی دے رہا ہے تو کہیں ارے یہ تو دنیا دار۔ ہماری نگاہ میں تقوی کا مطلب ہو گیا ہے دنیا کو چھوڑ کے گوشہ نشینی اختیار کر لینا، لیکن یہ تقوی کا غلط تصور ہے میرے عزیزوں۔ تقوی کا صحیح تصور کیا ہے؟ ہمارے علماء نے معصومین کے ارشادات کی روشنی میں ایک عجیب و غریب مثال دی ہے۔ آپ نے ایک تفسیر کا نام سنا ہوگا، مجموع البیان، اہل بیت علیہ السلام کی ارشادات کی روشنی میں قرآن مجید کی بہترین تفسیروں میں سے ایک تفسیر ہے فضل ابن حسن تبرسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر۔ تبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ تقویٰ کے سلسلے میں ایک مثال دی ہے، متقی کسے کہتے ہیں اور تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ میں اپنے نوجوانوں کے سامنے اسے دہرانا چاہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی منزل تک جانا ہوتا ہے تو اس منزل تک جانے کے لیے بنا ہوا راستہ موجود ہوتا ہے۔ جیسے آپ اس ملک میں اکثر سفر کرتے ہیں تو کوئی راستے بنے ہوئے ہیں، اسے آپ راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا کہ بالفرض آپ پکنک کے لیے گئے، کیمپنگ کے لیے گئے، پہاڑوں اور جنگلوں کے درمیان جا کے آپ خیمہ گن ہو گئے۔ اب آپ جنگلوں میں گھومتے پھر رہے ہیں، پہاڑوں پہ جو جنگل ان میں گھومتے پھر رہے ہیں، یہاں راستے بنے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ چاہتے ہیں عام آمد و رفت سے ہٹ کے ذرا سکون کی جگہ پہ جا کے بیٹھیں۔ اب جو ہم نے جنگل میں چلنا شروع کیا تو یہ جنگل میں جدھر راستہ بنا ہوا نہیں ہے، کہیں درخت ہیں، کہیں جھاڑیاں ہیں، کہیں پتھر کی چٹان ہے، کہیں کھائی ہے، کہیں اونچا ہے، کہیں نیچا ہے، کہیں پانی بہ رہا ہے، کہیں کیڑے مکوڑے ہیں، کہیں سانپ بچھو کا خطرہ ہے، ہم جنگل میں جا رہے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، جب راستہ بنا ہوا ہوتا تو بنے ہوئے راستے پر چلنے والے کو خالی چلنا ہوتا، لیکن جب راستہ بنا ہوا نہیں، جنگل میں کیسے چلوں گا؟ کوئی شاخ سامنے درخت دکھائی دی تو سر جھکا لیا میں نے، جھاڑیاں دکھائی دی تو ہاتھوں سے ہٹا کے ان کے درمیان سے نکلا، پتھر دکھائی دیا تو سنبھال کے قدم رکھا کہیں ٹھوکر نہ لگے، گر نہ پڑے، کھائیاں دکھائی دی تو سنبھل کے چلے کہیں گر نہ پڑے۔ تو بس جیسے بنے ہوئے راستے پہ آدمی خالی چلتا ہے، لیکن جب جنگلوں میں چلتا ہے تو راستہ بنا بنا کے چلتا ہے۔ تقویٰ اس دنیا میں بیٹھ جانے کا نام نہیں ہے، یہ دنیا گناہوں کا ایک جنگل ہے، اس جنگل میں راستہ بنا بنا کے چلنے کا نام ہے، بیٹھ رہنے کا نام نہیں ہے۔ کہیں پر کفر و شرک کے پتھروں سے ان چٹانوں سے سر نہ ٹکرا جائیں، کہیں حسد کی آگ جل رہی اس میں دامن نہ جل جائے، کہیں بف کی جھاڑیاں اگی ہوئی ہیں ان سے دامن کردار پارا پارا نہ ہو جائے۔ بس اس جنگل کے درمیان چلتے رہنے کا اس طرح سے کہ دامن کردار پارا پارا نہ ہونے پائے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ بیٹھ رہنے کا نام نہیں ہے عزیزو۔ تقویٰ زندگی کو حکم خدا کی روشنی میں بسر کرنے کا نام ہے، جس کو اور آسان لفظوں میں میرے مولا حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے لفظوں میں بیان کیا۔ فرمایا کہ تم پوچھتے ہو کہ تقویٰ کیا ہے، تو مجھ سے سنو۔ فرمایا تقویٰ دو چیزوں کا نام ہے، جہاں تمہیں خدا بلائے وہاں سے غیر حاضر نہ ملو، اور جہاں تمہیں دیکھنا ناپسند کرے وہاں موجود نہ ملو، اس کا نام تقویٰ ہے۔ بلاتا کہاں ہے؟ واجبات کی شکل میں بلاتا ہے، حرام کا کاموں کے لیے غیر حاضر دیکھنا چاہتا ہے۔ جہاں بلائے وہاں سے غیر حاضر نہ ملو، جہاں دیکھنا پسند نہ کرے وہاں تم کبھی دکھائی نہ دو۔ تقویٰ اس کا نام ہے۔ تقویٰ اللہ سے ڈر کا نام نہیں ہے، تقویٰ اپنی بے عملی یا بدعملی کے نتیجے میں عذاب الہی کے سامنے ہونے کے ڈر کا نام ہے۔ تقویٰ اصل میں بچاؤ کو کہتے ہیں، اور بچاؤ کی فکر تب پیدا ہوتی ہے جب آدمی کسی کو اپنے سے بالاتر اور برتر مانے۔ یہ خوف خدا کوئی معمولی نعمت نہیں۔ بات یاد ہے، ایک لفظ آیا ہے تو میں آپ کی خدمت پیش کر دوں۔ دنیا میں یہ تقویٰ جو دلوں میں خوف پیدا کرتا ہے،
किस चीज का खौफ? अपने गुनाहों का खौफ, अपनी गलतियों का खौफ, नाफरमानी के वजह से अज़ाब इलाही का खौफ। ये खौफ हमें किस रास्ते पे ले जाता है मेरे अजीजों? इंशाअल्लाह बात आपके लिए काबिल तवज्जो है। ये खौफ हमें किस रास्ते पे ले जाता है? इस कायनात में अल्लाह ने जो कुछ बनाया है उस सब में कोई ना कोई उसने असर रखा है। कोई चीज उसने बिला जरूरत नहीं बनाई और कोई चीज उसने बेअसर नहीं बनाई। और साइंस क्या करती है? साइंस असर ईजाद नहीं करती है, साइंस अल्लाह के बनाए हुए फायदों का पता चलाती है। साइंस का काम ईजाद करना नहीं, साइंस का काम पता चलाना है। अल्लाह ने कोई चीज बेअसर नहीं बनाई, हर चीज में कोई ना कोई फायदा, कोई ना कोई असर रखा है। उसकी मखलूकात में से एक मखलूक ये खौफ भी है। खौफ और डर एक हकीकत है, एक सच्चाई है, एक वाकईयत है। और जैसे हर चीज में एक असर होता है, तवज्जो देंगे, बात काबिल तवज्जो है, उसी तरह से डर और खौफ में भी असर है। हो सकता है बहुत से असरात हो डर और खौफ में, मगर एक असर क्या है? एक असर डर और खौफ का यह है कि डर और खौफ जब पैदा होता है, जिस चीज के लिए पैदा होता है उससे दूर कर देता है इंसान को। डर और खौफ जब पैदा होता है, जिस चीज के लिए पैदा होता है उससे दूरी पैदा कर देता है। हमारे घर में बिजली चली गई, अंधेरा हो गया, गर्मी फैल गई, बेगम ने आवाज दी कि जरा रहमत करके जाइए, जरा देखिए शायद फ्यूज हो गया हो, उसे जोड़ दिए दोबारा। अब हमारे यहाँ वाला फ्यूज तो वही है ना, तार काटा, लपेटा, बांध दिया। ये तो है नहीं कि अब पैक मार्क जाना है, जाके खरीद के लाना है। हम गए, अंधेरे में जो हाथ डाला तो सीधे करंट लगा, और वो भी 110 नहीं 220, बिच्छू से भी ज्यादा भयानक। घबरा के पीछे हटे। अब रात भर मच्छरों में जिंदा रहना, गर्मी बर्दाश्त करना मुमकिन है, लेकिन अब मैं बिजली के फ्यूज के करीब नहीं जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि मैं डर गया इससे। तो डर ने क्या काम किया? जिस चीज से डर पैदा हुआ उससे मुझे दूर कर दिया। और इसका तजुर्बा सबसे ज्यादा मौलवी को होता है। पूरी कौम डरती है कहीं चंदा ना मांग ले। नतीजे में है कि जहां देखा वहीं से दूर से ही अनदेखे हो के आगे बढ़ गए। तो डर का काम ही कहीं टोक न दे, तुम्हारा वुजू सही नहीं, तुम नमाज पढ़ने के लिए आए, तो मजलिस में बोले 10 मसाइल हैं, तो कहां इनसे दूर रहो। तो डर का असर ही है कि ये दूरी पैदा करता है। आप एक नन्हे से बच्चे पे तजुर्बा करके देख ले, एक कबूतर का पर हाथ में लेके उसकी तरफ बढ़ाए, क्या लूलू, देखिए क्या होता है। अब मुझे नहीं पता कि ये लूलू की इजाद किसने की। ये उर्दू में जो लूलू कहते हैं, मेरे ख्याल में इसकी असल अरबी है। अरबी में लू कहते हैं मोती को। मेरी समझ नहीं आया कि मोती कब से डरने की चीज हो गई। मेरे ख्याल में किसी समझदार माँ की इजाद, गले में मोतियों का हार पहने रही होगी, बच्चे ने हाथ मारा, उसी से डरा दिया लूलू। अब वो हमेशा के लिए लूलू डराने की चीज हो गई। खैर, तो आपने जरा तवज्जो हासिल कर ली मैंने आपकी। मेरे अजीजों, डर का एक असर है, वो असर क्या है? तवज्जो से बड़ी कीमती बात कहना चाहता हूं, जाया ना हो। डर का एक असर यह है कि डर जब पैदा होता है दूरी पैदा करता है। जिस चीज से डर पैदा हो जाए, अगर बाप बेटे के ताल्लुकात खराब हो जाए, बाप बेटा बिगड़ने लगे, बाप डांटने लगे, तो बेटा मुंह छुपाना शुरू कर देता है। ये वही डर है जिसे दूर कर रहा। और जितना डर बढ़ता जाता है, दूरियों को बढ़ाता जाता है। मेरे अजीजों, कायनात की सच्चाई को उस करीम परवरदिगार ने अपने लिए बिल्कुल बदल दिया है। क्या दुनिया में जब तुम डरोगे तो डर दूरी पैदा करेगा। जितना डर बढ़ाते जाओगे दूरियां बढ़ाता चला जाएगा। मगर इस हकीकत को अपने लिए बिल्कुल बदल दिया। क्या दिल में जैसे ही खौफ खुदा पैदा होगा, दूरियां घटाना शुरू कर देगा। जितना खौफ खुदा बढ़ता चला जाएगा, कुर्बत इलाही बढ़ाता चला जाएगा, बंदे की खुदा से दूरियां कम करता चला जाएगा। खौफ खुदा बढ़ाते चले जाओ, कुर्बत इलाही की मंजिलें खुद ब खुद तय होती चली जाएंगी। सलवात भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मुत्तकी वही है कि जिसके दिल में वो डर पैदा हो जाए जो दरअसल अपनी बेअमली और बदअमली के नतीजे में पैदा होता है। तकवा शर्त है हिदायत की। वक्त खत्म हो गया, लिहाजा मैं अपनी गुजारिश को भी यहीं पे मुख्तसर करके समेट के बात को खत्म कर दूं। चंद बातें और आपकी खिदमत में करना है, जो आगे अगर गुंजाइश पैदा हुई, आपके अंदर सुनने की ताकत पैदा हुई, आप फिर तशरीफ ले आए धोखे में, तो फिर इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में बात की जाएगी। कुरान करीम हिदायत है सबके लिए, मगर इस हिदायत का फायदा किसे हासिल होता है? इस हिदायत का फायदा सिर्फ और सिर्फ उसे हासिल होगा जो मुत्तकी हो, जिसके अंदर तकवा पैदा हो जाए। तकवा क्या है? कोई वाजिब छूटने ना पाए और कोई हराम काम अंजाम न दे इंसान।
میرے عزیزوں دو چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے نیکی کر کے ثواب حاصل کرنا، اور ایک ہوتا ہے برائی سے گناہ سے بچ کے اپنے آپ کو عذاب سے بچانا۔ ہمارے اندر جب جذبہ خیر پیدا ہوتا ہے، دینداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، تو ہم نیکیاں کرنے کی طرف یقیناً مائل ہو جاتے ہیں، ہم سے نیکیوں میں کم کوتاہی ہوتی ہے۔ مگر میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نیکی کر کے ثواب حاصل کر لینا جتنا بڑا مسئلہ ہے، اس سے بہت بڑا اور اہم مسئلہ ہے گناہوں سے بچ کے اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچانا۔ اس دنیا میں جس میں آپ آباد ہوئے ہیں آ کے، یہاں نیکیوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں رکھیں، آپ مجلسیں کرنا چاہتے ہیں کریں، آپ خیرات کرنا چاہتے ہیں کریں۔ اس ماحول میں نیکیوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہاں کی خرابی ہے کہ یہ ماحول مسلسل گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، یہ ماحول مسلسل برائیوں کی طرف کھینچتا ہے، یہ ماحول مسلسل ان کاموں کی طرف کھینچتا ہے جو عذاب الہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ میرے عزیزوں، ہمیں یہاں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس ماحول میں جو گناہوں کی طرف کھینچنے والا ہے وہ ماحول تیار کریں جو گناہوں سے دور لانے والا ہو، جو نیکیوں کی طرف کھینچنے والا ہو۔ ماحول میں بڑی طاقت ہوتی ہے عزیزوں۔ ماحول آدمی اپنے بنائے ماحول کبھی کبھی شکار ہو جاتا ہے، دوسرے کے بنائے ماحول کے دور کی بات ہے۔ آپ محسوس کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے، اور آپ کے مزاج پہ بار بھی نہ ہو، تاریخ میں یا بلکہ کہو اسلامی لٹریچر میں بہت سے ایسے کردار ہیں جن کرداروں کے ذریعے اچھی باتوں کو ہلکے لہجے میں پیش کیا گیا۔ ان میں سے ایک کردار ہے ملا نصر الدین۔ ملا نصر الدین کے ذریعے بھی بہت ہلکے لہجے میں گمبھیر اور سنجیدہ باتوں کو پیش کیا گیا۔ ملا نصر الدین ایک ایسا کردار ہے جسے ہمیشہ ان کے ارد گرد والے بیوقوف بنایا کرتے تھے۔ ایک دن ملا نصر الدین نے سوچا کہ سب مجھے بیوقوف بناتے ہیں، آج ہم انہیں بیوقوف بنائیں۔ ماحول کی طاقت دیکھیے، آدمی اپنے بنائے ماحول کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ ان کا ہم سب کو بیوقوف بنائے۔ اپنے گاؤں کے ایک دروازے پہ گئے، زنجیر بجانا شروع کی۔ کون کہا میں ملا نصر الدین، کیوں آئے ہو؟ کہا وہ بات یہ ہے کہ آج یہ گاؤں کے باہر فلاں صاحب جو رہتے ہیں پہاڑ کے دامن میں، ان کے گھر پہ آج حلیم بٹے گا، ٹھیک 10 بجے پہنچ جائیے گا۔ حلیم بٹے گا، جتنے لوگ ہیں سب کو ملے گا، جتنا چاہیے اتنا ملے گا۔ ایک دروازے پہ جا کے خبر دے دی آج فلاں صاحب کے گھر میں حلیم بٹے گا، حلیم بٹے گا۔ اب ٹھیک 10 بجے پورے گاؤں والے پیالے کٹورے بھگونے جو جس کے پاس ہے باؤل لے کے باؤلوں کی طرح پہنچ گئے دروازے پہ۔ یہ بھی ہماری کمزوریوں میں اگر کوئی ایسی بات ملا نصر الدین کہتے ہیں کہ آج اگر ٹھیک 10 بجے تم نے 2 رکعت نماز نہ پڑھی تو عذاب الہی نازل ہو جائے گا، تو ہر آدمی کہتا کہ تو مجنون آدمی، اس کی روایت کا کیا اعتبار۔ مگر جب کا حلیم بٹے گا یہ فیور میں تھی، کسی ایک نے نہ سوچا کہ ذرا تحقیق کر لی جائے۔ یہ ہمارا مزاج ہے کہ روایت ہمارے فیور میں ہے تو تحقیق کی فکر بالکل پیدا نہیں ہوتی، اور اگر ہمارے مزاج کے خلاف ہے تو قرآن میں بھی 100 تعویلیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں بالکل، آج ملا نصر الدین سے زیادہ معتبر کوئی ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ ضعیف کوئی نہیں تھا، اس سے زیادہ معتبر کوئی نہیں۔ ہمارا سب کا مزاج ہے فیور میں ہو تو ہر روایت ضعیف سے ضعیف روایت کو بھی دلیل بنائے، اور اگر ہمارے مزاج کے خلاف ہے تو قرآن میں بھی 100 طرح سے تعویل کر کے کوشش کرتے ہیں کہ سند میں نقصان نہیں پیدا کر سکتے تو اس کی متن قرآنی کی تعویل کی جائے، تفسیر میں بیانات بدلے جائیں تاکہ جو ہم چاہتے ہیں وہ مطلب نکل آئے۔ تو سب نے بھروسہ کر لیا، سب کٹورے پیالے سب لے کے پہنچ گئے۔ اب جو پہنچے تو اس گھر دیکھا دروازے میں تالا پڑا ہے، کہا زندگی بھر جسے بیوقوف بنایا تو آج اس نے ہمیں بیوقوف بنا دیا، چلو اس کی پٹائی کرتے ہیں۔ ملا کا تو نصیب ہی ہے یہ بیچارے کا۔ اب جو چلے اس امید میں کہ کہیں چھپے بیٹھے ہوں گے ملا آج ہم سب کو بیوقوف بنایا ہے، تو دیکھا ملا ایک بڑا سا پیالہ لیے ہوئے دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ ہاں تم نے تو ہمیں آج بیوقوف بنا دیا۔ کہا ہاں سب کو بیوقوف بنا دیا۔ کہا بیوقوف تو بنا دیا، پھر یہ پیالہ لیے ہوئے کیوں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں نے سوچا کہ جب پورے گاؤں والے پیالے لے کے جا رہے ہیں کہیں واقعی نہ بچ رہا ہو ہم ہی محروم رہ جائیں۔ تو آپ نے دیکھا ماحول کی طاقت کو، آپ نے محسوس کیا ماحول کی طاقت کو۔ وہ ماحول جو بنایا تھا جس نے خود اپنے بنائے ماحول کا شکار ہو گیا، تو میرے عزیزوں یہاں تو چاروں طرف دشمنوں کا گناہوں کا بنایا ہوا ماحول ہے، اس کے گرفتار ہونے میں دیر نہیں لگے گی۔ ماحول کا جواب ماحول ہے، ماحول کا جواب ماحول سے دیجیے۔ ادھر بے دینی کا ماحول ہے تو ادھر دینداری کا ماحول بنائیے۔ آپ نے دریا میں تیرتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہوگا، اگر آپ دور سے دیکھیں ایک انسانی جسم دھارے پہ مسلسل بہتا چلا جا رہا ہے، سپیڑوں کے حوالے ہے، کبھی دائیں طرف
کبھی बाईं तरफ, कभी आगे, जिधर थपेड़े ले जाते उधर चला जाता है। तो आप क्या कहेंगे? ये मुर्दा है। अगर जिंदा होता तो इस तरह धारे के हवाले अपने को न कर देता। लेकिन अगर आप दूर से देखे, धारे को चूर के रास्ता बना के कोई गुजर रहा, आप कहेंगे जिंदा है, मुर्दा नहीं है। तो मुर्दा वो होते हैं जो अपने आप को धारों के हवाले कर दिया करते हैं, जिंदा वो होते हैं जो धारे में रास्ता बना लिया करते हैं। तुम जिंदा इमाम की जिंदा कौम है, इस माहौल के धारे में रह के हलाकत के रास्ते पे न जाओ, इस बेगुनाह के दायरे में कचरे के धारे बना के अपने आप को निकाल लाओ, मसले में जाकर पहुंचा दो। माहौल की शिकायत काबिल कबूल नहीं जिंदा कौम के लिए। हालात की मजबूरी कोई दलील किसी भी जुर्म की नहीं बनाई जा सकती। कहां आज दीवारों में चुना जा रहा है तुम्हें, कहां आज खून से गाड़ा बनाया जा रहा है, कहां है वो हालात के जबान से अली कहने पाबंदी। आप नारे हैदरी या अली लगा रहे हैं, कोई जबान काटने वाला नहीं। जिस मीसम की जबान सिर्फ इसलिए कटी थी कि वो अली के फजाइल बयान कर रहा था, उसने कभी उज़्र नहीं किया था कि हालात खराब हैं। मेरे अजीजों, अली वाले हालात के धारे में नहीं बैठे, हालात को अपने मुताबिक बदल लिया करते हैं। इमाम जमाना वाले जमाने के धारे में बह के नहीं जाते हैं, जमाने को अपनी तरफ मोड़ लिया करते हैं। अल्लाह ने आपकी एक सोसाइटी बना दी, मरकज आपने बना लिए, एक सोसाइटी बन गई, अपना माहौल अलग बनाने की जरूरत है। खुदा न करे कि हमारी अगली नस्लें इस माहौल में डूब जाएं जो गुनाहों का माहौल है, जो जुर्म का माहौल है, जो मासियत खुदा का माहौल है, जो माहौल टीवी के जरिए हमारे घरों के अंदर पहुंचाया जा रहा है, जो माहौल स्कूलों के जरिए हमारे कमसिन बच्चों के दिमागों में जहर की तरह पिलाया जा रहा है। आपको इसका मुकाबला करना है। इस मुकाबले का रास्ता यही है, दामन कुरान एक हाथ में रहे, दामन अहले बैत दूसरे हाथ में रहे, सीरत अहले बैत के नमूनों पे अमल होता रहे, हुक्म कुरानी के फरमान पर अमल होता रहे। न कुरान से दूरी पैदा होने पाए, न अहले बैत से दूरी पैदा होने पाए। जिस हुसैन का मातम करने के लिए जमा हुए हो, उस हुसैन का पैगाम तो रोज सुनते हो। सर कट गया, कटा हुआ सर नेज़े पे बुलंद कर दिया गया। कूफे में शुहदा के सर आगे आगे और उन शुहदा के सरों के पीछे पीछे हुसैन की बहन ज़ैनब, अली की बेटी उम्मे कुलसूम। हम इन लफ्जों को कहते हैं, हम महसूस नहीं करते। ज़ैनब उम्मे कुलसूम कूफे में बेरेदा है, कूफे में बेरेदा है। सारी निगाहें ज़ैनब उम्मे कुलसूम रबाब और सकीना की तरफ उठ रही हैं। ज़ैनब का एक भाई जिसने अपने हाथों से ज़ैनब की अमारी कसी थी, ज़ैनब को अपने हाथों से बिठाया था अमारी के अंदर, वो बाजू कटा के सो चुका है। और इतना गैरतमंद भाई, आपने सुना होगा कि जब जालिम ने अब्बास का सर काट के नेज़े से बुलंद किया है तो जालिम के हाथ से छूट के नेज़ा गिर जाता था जमीन पर, या सर नेज़े से गिर जाता था। रावी कहता है कि मैंने देखा कि सारे सर नेज़ों की अनियों पर बुलंद है, मगर एक जवान का सर एक जालिम के घोड़े के गले में रस्सी से बंधा हुआ लटक रहा है। मैंने पूछा कि सारे सर नेज़ों पे है, इसे तूने घोड़े के गले में क्यों लटकाया है? तो उसने कहा कि मैं इसे नेज़े पे बुलंद करता हूं तो ये जमीन पे गिर जाता है। ये समझे आप किसका सर था? ये अब्बास का सर था। अब्बास नेज़े की बुलंदी से अपनी बहनों के नंगे सर को नहीं देख सकते। शुहदा के कटे हुए सर आगे आगे, नेज़ों पे पीछे पीछे नंगे सर बीबियां हैं। सारी निगाहें बीबियों की तरफ उठी हुई है। हुसैन के हाथ कट चुके हैं, अब्बास के हाथ कट चुके हैं, कोई ऐसा नहीं है हालांकि जो बीबियों के सरों पे चादर डाल दे। हुसैन ने इस मंजर को देखा, फातिमा की बेटियां नंगे सर हैं, अली की बेटियां नंगे सर हैं, हुसैन के हाथों में हाथ नहीं है, हाथों में चादर नहीं है, बहन के सर पे चादर कैसे लाके डाले? एक मर्तबा हुसैन ने नो के नेज़ा से तिलावत कुरान शुरू कर दी, सूरह कहफ की तिलावत शुरू कर दी, ताकि तिलावत करते हुए सर की तरफ सारी निगाहें उठ जाएं और बहनों के नंगे सर पर पड़ने वाली निगाहें हट जाएं। हुसैन नो के नेज़ा पे तिलावत करके बता रहे थे, मेरे नाना ने कहा था कुरान और अहले बैत एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। ये एक इत्तेहाद का मुजाहरा था कूफे में। बस मेरे अजीजों, दो फिक्रे सुन लें, चंद आंसू और बह जाएं। हुसैन का काफिला कूफे पहुंचा है, इस आलम में पहुंचा है कि सारे शुहदा के सर आगे आगे है, पीछे पीछे बेरेदा बीवियां हैं, नंगे सर बीवियां हैं, करबला से कूफे तक लाए गए हैं। धूप है, तेज धूप है, मजमा है, तमाशाइयों का मजमा है। इसी
قافلے میں ایک اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ زینب کبریٰ بیٹھی ہیں، اور زینب کبریٰ کی گود میں حسین کی 3 سال کی کم سن زخمی پیاسی بچی سکینہ بیٹھی ہے، جس کے کانوں پہ خون جمع ہوا ہے، جس کے سینے پہ زخم ہیں، جس کے رخساروں پہ تماچوں کے نشان ہیں۔ جب قافلہ دیر تک دھوپ میں رکا رہا تو یتیمہ حسین نے ایک مرتبہ چہرہ اٹھا کے اپنی پھوپھی کے چہرے پر نظر ڈالی۔ زینب سمجھ گئی میری بچی مجھ سے کچھ کہنا چاہتی، کہا بیٹی کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا پھوپھی اماں کچھ نہیں۔ کہا نہیں بیٹا، تم نے مجھے دیکھا، تمہاری نگاہیں مجھ سے فریاد کر رہی تھی، بیٹا کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا پھوپھی اماں کیا کروں کہہ کے آپ کو بھی اپنی طرح مجبور چاہت پاتی ہوں۔ کہا بیٹا کہہ دے، کہنے سے درد دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے سر جھکا کے آواز دی، پھوپھی اماں بڑی دیر سے دھوپ میں کھڑے ہیں، بہت سخت پیاس لگی ہے، ہائے ساقی کوثر کی پوتی ساقی کوثر کی بیٹی سے پانی مانگ رہی ہے، پانی کہاں سے لائیں؟ زینب نے سر جھکا لیا۔ تماشا دیکھنے والی عورتوں میں گھر کی چھت پہ بیٹھی ہوئی ایک عورت اٹھی، اس نے کہا بی بی تم گھبراؤ نہیں، تمہاری بچی پیاسی نہیں رہے گی۔ دوڑ کے گئی، پانی لے کے آئی، جام آپ زینب کے ہاتھوں میں دیا، کہا بی بی یہ لو پانی، اپنی بچی کو پانی دے دو، مگر جب یہ پانی پی لے تو اس سے کہنا میرے لیے 2 دعائیں کر دے۔ زینب کبریٰ نے ایک مرتبہ جامع آپ پہ ہاتھ رکھے دیا، صاحب ریاض القدس نے واقعہ لکھا ہے، جامع آپ پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹی تم پیاسی ہو مگر تم صابر حسین کی بیٹی ہو، بیٹی پانی بعد میں پینا، پہلے دعا کر لو۔ کہا جلدی سے بتا دے تیری 2 دعائیں کیا ہیں؟ کہا بیٹی میری پہلی دعا یہ ہے کہ میں نے قیدی بہت دیکھے مگر تمہارے ایسے قیدی نہیں دیکھے، میں نے مظلوم بہت دیکھے مگر تمہارے ایسے مظلوم نہیں دیکھے، میں نے یتیم بہت دیکھے مگر تمہارے ایسے بچے یتیم نہیں دیکھے۔ بی بی اس بچی سے بہت دعا کر دے ہم کبھی قیدی نہ بنائے جائیں، ہمارا گھر ایسے نہ لٹے جیسے تمہارا گھر لٹا، ہمارے بچے ایسے یتیم نہ ہو جیسے تم یتیم ہوئے۔ یتیم حسین نے ننھے ہاتھوں کو جلے ہوئے کرتے کے دامن کو اٹھایا، آقا ارے میرے مالک میری مظلومیت کا واسطہ، میری یتیمی کا واسطہ، ہماری اسیری کا واسطہ اس عورت کے بچے کبھی یتیم نہ ہو، یہ کبھی قیدی نہ بنائی جائے۔ زینب بولی بی بی جلدی سے دوسری دعا بتا دے، بچی پیاسی ہے دعا کر کے پانی پی لے۔ کہا بی بی دوسری دعا یہ ہے کہ میں مدینے جانا چاہتی ہوں، میرے لیے دعا کر دے کہ میں مدینے چلی جاؤں۔ مدینے کا نام سن کے دل پہ چوٹ لگی، کہا بی بی مدینے میں کہاں جائے گی؟ کہا محلے بنی ہاشم، اپنے محلے کا نام سنا دل اور بے چین ہوا، کس گھر میں جائے گی؟ کہا محلے بنی ہاشم میں میری بی بی فاطمہ زہرا رہتی، ان کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ زینب کبریٰ نے کہا بی بی ارے فاطمہ کا انتقال ہوئے تو عرصہ ہو گیا، اب جا کے کیا کرے گی؟ کہا وہاں میری گود کی پالی زینب ہے، میرا آقا حسین ہے، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں۔ کہا دعا نہ کرا، دعا نہ کرا، ارے وہ تیرے آقا حسین کا کٹا ہوا سر نیزے کو بلند ہے۔ حبیبہ نے ماتم شروع کیا، کہا یہ بتا اگر زینب کو دیکھے تو پہچانے گی؟ کہا کیسے نہ پہچانوں گی، گودوں میں کھلایا تھا۔ کہاں پہچانا؟ ارے یہ تیری گود کی کھلائی زینب ہے، اماں کو بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا، بھیا کے سوکھے گلے پہ خنجر چل گیا، یہ دیکھو شہداء کے کٹے ہوئے سر ہے، یہ فاطمہ کی بیٹیاں قیدی بنا کے لائی جا رہی ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگارہ ہماری اس عزائے حسین کو، اس ذکر کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے قبول فرما۔ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمارے تمام اعمال خیر کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت کے ذریعے بخش دے، خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں